اگر آپ کی کمر کا درد آپ کی ایک ٹانگ میں جا رہا ہے یا پھر سن کے ساتھ پاؤں میں کمزوری واقع ہو رہی ہے تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے، اس کو ضرور اینڈ تک دیکھیے گا۔ ڈاکٹر یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں پاکستان کے لیڈنگ ہیلتھ کیئر پروفیشنلز سے صحت کے متعلق جاننے کے لیے۔ السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر طلحہ وقار ہے، میں نیورولوجسٹ ہوں اور راولپنڈی پاکستان میں پریکٹس کرتا ہوں۔ آج میں ایک نہایت ہی اہم ٹاپک کے بارے میں بات کرنے جا رہا ہوں جسے ہم عرف عام میں مہروں کی تکلیف یا شیاٹیکا کہتے ہیں۔ میڈیکل ٹرمینالوجی میں اس کو ہم لمبو سیکرل ریڈیکولوپیتھی کے نام سے جانتے ہیں۔ اگر میں عام لفظوں میں اسے ایکسپلین کرنا چاہوں تو یہ کمر میں ڈسک اور ہڈی کے گوشت کے بیچ میں نس کے دبنے کا عمل ہے، یعنی یہ ایک نرو پین ہے۔ اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ نسوں کے درد عموماً نہایت شدید ہوتے ہیں، اور سب سے عام جو نس کا درد جس سے ہم واقف ہیں وہ دانتوں کا درد ہے کہ جب دانت کی یا جبڑے کی سوزش کی وجہ سے نس اثر انداز ہوتی ہے تو وہ ایک چھوٹا سا دانت پورے کے پورے 6 فٹ کے انسان کو الٹا کر دیتا ہے۔ تو اسی طرح شیاٹیکا بھی ایک نس کا درد ہے، کمر میں نس دبتی ہے، لیکن کیونکہ وہ نس پوری ٹانگ میں ٹریول کرتی ہے اسی وجہ سے اس کا درد بھی پوری ٹانگ میں اثر انداز ہوتا ہے۔ درد کے ساتھ ساتھ جو دیگر علامات ہو سکتی ہیں ان میں پاؤں یا ٹانگ کا سنپن، اس کے علاوہ کسی مخصوص پٹھوں کے سیٹ کی کمزوری، یعنی جس کی وجہ سے لنگڑا پن بھی ٹانگ میں واقع ہو سکتا ہے۔ بہت سی دفعہ کمر کا درد اس پرابلم کے ساتھ رہتا ہے اور کبھی ٹانگ کا درد بغیر کمر کے درد کے بھی ہو سکتا ہے۔ عموماً یہ تکلیف ایک ہی ٹانگ کو اثر انداز کرتی ہے، لیکن جن لوگوں میں شدید مہروں کی تکلیف ہو ان میں دونوں ٹانگوں میں بھی یہ پرابلم ظاہر ہو سکتی ہے۔ لیکن یہ بھی سمجھنا ضروری ہے کہ یہ اتنی اسٹریٹ فارورڈ پرابلم بھی نہیں، مانا کہ زیادہ تر کیسز اسٹریٹ فارورڈ ہوتے ہیں اور میڈیسن سے اور فزیو تھراپی سے بہتر ہو جاتے ہیں، لیکن کچھ ایسے شدید کیسز ہوتے ہیں جن میں شروع میں ہی ٹانگ میں یا دونوں ٹانگوں میں ویکنس ہوتی ہے یا پیشاب پخانے کا کنٹرول خراب ہو سکتا ہے، جو کہ میڈیکل سرجیکل ایمرجنسیز ہوتی ہیں۔ اگر ایسے وقت میں آپ کی بدقسمتی سے آپ کسی ایسے ڈاکٹر کے پاس ہیں جو اس پرابلم کے سمجھنے میں مہارت نہیں رکھتا تو تاخیر کی وجہ سے پرماننٹ معذوری بھی ہو سکتی ہے۔ عموماً ڈاکٹر اپنے کلینک میں کچھ معائنہ کرتا ہے مریض کی ہسٹری سننے کے بعد، اور اس معائنے میں ٹانگوں کی طاقت اور ریفلیکسز وغیرہ چیک کرنا شامل ہوتا ہے۔ اہم ترین ٹیسٹ جو اس بیماری کی تشخیص میں ڈاکٹر کو ہیلپ کرتا ہے وہ MRI ہے۔ زیادہ تر مریض دوا اور فزیو تھراپی سے اس بیماری، اس تکلیف سے نجات پا جاتے ہیں، لیکن ہو سکتا ہے کہ آئندہ زندگی میں بد پرہیزی یا کسی جھٹکا لگنے کی وجہ سے دوبارہ بھی انہیں یہ پرابلم ہو جائے۔ جو مریض دوا اور فزیو تھراپی سے بہتر نہ ہو رہے ہوں ان کے لیے ایک آپشن ریڑھ کی ہڈی میں نس کے ارد گرد سٹیرائڈ کا انجیکشن لگانا ہے۔ نیکسٹ آپشن سرجری کا رہتا ہے۔ سرجری عموماً 3 سچویشنز میں کی جاتی ہے، یا تو مریض کی علامات ٹھیک نہ ہو رہی ہوں دوا اور فزیو تھراپی کی وجہ سے، یا پھر دوا سے بہتری تو واقع ہو رہی ہو لیکن دوا کے سائیڈ ایفیکٹس اتنے زوردار ہوں معدے پہ یا گردوں پہ کہ ڈاکٹر سرجری ریکمینڈ کرے۔ تیسری وجہ یہ ہو سکتی ہے سرجری کی کہ شروع میں ہی ٹانگ میں کمزوری اور معذوری واقع ہو گئی ہو یا پیشاب پخانے کے کنٹرول خطا ہو رہا ہو مریض کا۔ ایسی سچویشن میں فوری طور پر نیورو سرجن کو یا اسپائن سرجن کو دکھانا ضروری ہے، پرماننٹ معذوری، پرماننٹ تکلیف سے بچنے کے لیے۔ ہمارے ہاں سرجری کرانے سے متعلق بہت سے توہمات معاشرے میں پھیلے ہوئے ہیں۔ ہر ایک نے اپنے کسی رشتہ دار یا عزیز میں ایسا واقعہ سنا ہوتا ہے جہاں پہ سرجری کے بعد کمپلیکیشنز کی وجہ سے مریض کی یا تو پرماننٹ معذوری ہو چکی ہوتی ہے یا پھر کوئی اور نقصان ہو گیا ہوتا ہے، یا کم سے کم ہو تو فائدہ نہیں ہوا ہوتا۔ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ زیادہ تر لوگ جب مناسب طور پہ سرجری کرواتے ہیں اس پرابلم کے لیے تو وہ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ میں پھر دہراؤں گا کہ زیادہ تر لوگ جب مناسب ریزن کی وجہ سے سرجری کرواتے ہیں تو اس پرابلم سے وہ نکل جاتے ہیں، وہ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اور اگر ایسا نہ ہوتا تو آپ خود اندازہ لگائیں کہ اس پرابلم کی سرجری دنیا بھر میں ہوتی کیوں۔
سوشل میڈیا کے دور میں ہم سب لوگ یہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ کوئی بھی بدگوئی، کوئی بھی بری خبر ایک دم وائرل ہو جاتی ہے. تو اسی طرح کسی سرجن کے بارے میں اگر کوئی بری خبر یا ایک آدھ کمپلیکیشن کے بارے میں، تو وہ ایسے پھیل جاتی ہے جیسے کہ بس آگ کی طرح پھیل جاتی ہے. لیکن بحیثیت ڈاکٹر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ زیادہ تر مہروں کی تکلیف کے لیے جو سرجریز کی جاتی ہیں، اچھے سرجن کے ہاتھ میں، اچھے ہاسپٹل میں وہ کامیاب ہوتی ہیں. اور میرے خیال میں بحیثیت ڈاکٹر اور بحیثیت مریض ہم یہی تو کر سکتے ہیں کہ ہم بہترین سے بہترین ڈاکٹر کے پاس جائیں، بہترین سے بہترین ہاسپٹل میں جائیں، اور باقی پھر آپ سب جانتے ہیں کہ شفا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاتھ میں. آخر میں مختصراً چند بیک کیئر یعنی کمر کی احتیاطی تدابیر آپ کو بتانا چاہوں گا. سب سے پہلی احتیاطی تدبیر یہ کہ جب بھی آپ نیچے سے کوئی چیز اٹھانا چاہیں، خواہ وہ جوتے ہوں، بالٹی ہو، دیگچی ہو، تو بجائے اس کے کہ آپ اس طرح کر کے جھکیں، جو صحیح طریقہ ہر ایک کے لیے ہے وہ یہ کہ اپنے وہ گھٹنوں کو فولڈ کر کے اس طرح بیٹھیں اور نیچے سے جو بھی چیز آپ نے اٹھانی ہے اس کو اٹھائیں اور گھٹنوں کے بل ہی اٹھیں بجائے اس کے کہ کمر کے بل اٹھیں. دوسری کمر کی احتیاط یہ کہ کمر کے یا مہروں کے مریض کو قطعاً وزنی چیز یعنی 5-10 کلو سے زیادہ وزن کی چیز جھک کے نہیں اٹھانی چاہیے. پھر اگر گھٹنوں کے بل بیٹھ کے وہ اس کو اٹھائیں تو بہتر ہے، لیکن اگر بہت زیادہ ہیوی چیز ہو تو اس کو اٹھانے سے گریز کرنا میری نظر میں بہتر ہے کمر کے مریض کے لیے. تیسری چیز یہ کہ اپنے پیٹ کو اندر رکھیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ ریڑھ کی ہڈی اللہ تعالیٰ نے ایک انجینئرنگ کا معجزہ بنایا ہے ہمارے لیے. صرف ریڑھ کی ہڈی پورے کے پورے اوپری جسم ہمارے سر کو سنبھالے ہوئے ہے، اور اگر ہم بہت سا وزن اس ایک پلر پہ لوڈ کر دیں گے تو کمر کی تکالیف سے بچنا ہمارے لیے تقریباً ناممکن ہو جائے گا. تو امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو سے آپ کی اویئرنیس اور نالج میں اضافہ ہوا ہوگا. اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا. اٹس ڈاکٹر سائننگ آف فار ناؤ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ڈاکٹر یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں پاکستان کے لیڈنگ ہیلتھ کیئر پروفیشنلز سے صحت کے متعلق جاننے کے لیے.